کیا کچھ اللہ نے نہیں دیا ہمیں. یہ آنکھ کے اندر آپ کی اتنے بڑے بڑے کیمرے ہیں، پتہ نہیں کتنے میگا پکسل. یہ دنیا کی ٹیکنالوجی اس کے بارے میں حیران ہے. وہ نہیں میک کر ہی نہیں سکتی، کریٹ بنا ہی نہیں سکتی ایسے کیمرے. کانوں کے اندر ایسے ساؤنڈ ہیں، اللہ اکبر. اتنی نعمتیں دی ہوئی اللہ نے ہمیں. یہ جو جتنے ہم یہ سانس لیتے ہیں نا، یہ کئی ذرات ہمارے منہ میں جاتے ہیں، وہ قتل ہو رہے ہیں. سمجھو ہم کھا رہے ہیں، ان کو کھا رہے ہیں، ان کو کیا کر رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں ذرات کو. کتنی مخلوقات ہماری سانس ایک اندر لے کے سانس اندر لے کر جاتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں. اس سے کتنی مخلوقات کو نقصان پہنچتا ہے. ان ذرات کو جو معمولی سے ذرے ہیں، اللہ نے ہمیں پھر بھی سانس دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سانس دی ہوئی ہے، ہم شکر نہیں ادا کرتے. ٹھیک ہے، جس زمین پر ہم کھڑے ہیں، یہ ہمارا گھر، ہمارے پاؤں تلے زمین ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اس کا ہی نہیں ہم جو ہے نا حق ادا کر سکتے. آپ کی آنکھ اللہ نہ کرے خراب ہو جائے، پوری دنیا کی دولت آپ لگا لیں، کسی کو کہیں نا بھئی آپ مجھے آنکھ دے دو اپنی، وہ نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آنکھ کی اتنی بڑی قیمت ہے، کروڑوں اربوں خربوں سے بھی قیمتی. یہ اوریجنل آنکھ نہیں بنا سکتی کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی کمپنی. اتنی زیادہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کی فکر، جو پاس نعمتیں ہیں نا، ان کی ہمیں فکر نہیں ہے، نہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، بلکہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے. ہو فلاں تو بڑے سکون سے رہ رہے ہیں، ان کو تو کبھی ہم نے ٹینشن میں دیکھا ہی نہیں. ان کے پاس گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، پراپرٹی، اچھی ہنسی خوشی جو ہے نا، جو ہے وہ کپلز، بچے، ہسبینڈ وائف، ہاں جی، رشتہ دار، اپنے پرائے خوشی سے رہ رہے ہیں. کبھی کوئی ہے ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے. انسان کو جو اللہ نے یہ زبان دی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ٹیسٹ ہیں، اتنے بہترین ٹیسٹ ہیں. ٹھیک ہے، ہر چیز کا ٹیسٹ لے سکتی ہے. یہ ٹیسٹ ہی ختم ہو جائے تو کیا زندگی کا رنگ رہ جاتا ہے، پھیکی ایک قسم کا وہ مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے لائف کا. یہ اللہ نے ہمیں دی. ٹھیک ہے، ان کو دیکھتے ہیں جو سکھ میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں دیکھتے تو ہاسپٹلوں میں پڑے ہو. اللہ کی قسم، آپ ہاسپٹل میں جائیں، آپ کہیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، ہم شکر ہے ہم نہیں ہیں ان کی جگہ. آپ ہاسپٹل جائیں، آپ کہیں گے کہ ساری دنیا ادھر ہی آ گئی ہے سمٹ کے. اتنے ہر ایسے مسئلے. ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے، ان کی مسز ٹیچر ہیں، وہ وزٹ کرتے ہوتے ہیں ہاسپٹلوں کا. تو جو جلے ہوئے ہیں نا لوگ، جو جن کی سکن جل گئی ہے، وہ ہاسپٹل گئے. ان کا وارڈ کا وزٹ کا اس دن تھا ان کا. ٹھیک ہے، وہ ادھر گئے تو ایسا ایک بچی کا چہرہ جلا ہوا تھا جیسے کوئلہ نہیں ہوتا، کوئلہ. ٹھیک ہے، وہ کہتی ہیں کہ مجھے فوراً آگ یاد آ گئی جہنم کی، کہ وہ اس میں روسٹ کیے جائیں گے جہنم کی آگ میں، جہنمی. ٹھیک ہے، ہم ڈر گئے، ہم نے دعا کی ان کی صحت یابی کے لیے بھی، اپنے لیے استغفار، اللہ کی نعمتوں پر شکر کر کے تو ہم واپس آ گئے. ٹھیک ہے، اتنے پرابلمز کے اندر حدیث ہے نا، صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ آپ انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم. دنیا کے معاملات میں دنیا کی نعمتوں میں اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. آپ کے پاس گاڑی ہے نا، تو آپ پیدل چلنے والے کو دیکھو کہ بھائی اس کے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے، دھوپ ہے، چکھڑ، اندھیری، بارش، دھوپ میں یہ پیدل جائے گا یا بائک پہ جائے گا. ہمارے پاس تو چھت والی گاڑی ہے، بے شک چلو BMW نہ صحیح، لیکن کم از کم ایک چھوٹی سی گاڑی، کار تو ہے نا، چھت تو ہے نا. آپ کو چھوٹا سا مکان دیا اللہ نے، آپ اپنے سے بڑے بنگلے والے کو مت دیکھو، آپ اس کو دیکھو جس نے جھگی لگائی ہوئی ہے. تھوڑا سا چکھڑ، اندھیری، بارش، دھوپ آتی ہے، وہ بچوں سمیت بیچارے اندر کیا ہوتے ہیں، پرابلم میں آ جاتے ہیں. جی، بارش اندر آتی ہے رس کے. ٹھیک ہے، پانی اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، پانی بھر کے لانا پڑتا ہے اتنے دور سے. ان کو دیکھیں
یا اس کو دیکھو جس کو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کھانے پینے کی چیزوں سے، صرف تم بھنے ہوئے چنوں کے چھلکے کھا سکتے ہو، حالانکہ 10 نوکر پھر رہے ہیں بنگلے میں، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا کھانا۔ ہر چیز کے کھانے موجود ہے، پیسے موجود ہیں، کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس پر شکر کرو، جو نہیں دیا وہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں تھا۔ کیوں نہیں سمجھتے تم لوگ؟ ٹھیک ہے، جو چیز کیا ہے، جو چیز اللہ نے دی ہے نا اس پر شکر ادا کرو، جو چیز نہیں دی اس کی فکر نہ کرو اس پر۔ اگر تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے نا دنیا کی نعمتوں میں، تو جو تمہارے پاس نعمت ہے نا اس کی ناشکری پیدا ہوگی تمہارے دل میں کہ اوہو یا اللہ مجھے تو چھوٹی سی کار دی ہے، اس کو تو لینڈ کروزر اور پتہ نہیں اتنی بڑی مہنگی گاڑی 3 کروڑ روپے کی گاڑی ہے ان کی، ہاں جی نہ۔ تم پیدل انسان کو دیکھو، تمہارے پاس چھوٹا گھر ہے تو اس کو دیکھو جس کے پاس گھر بھی نہیں ہے، رینٹ پہ رہ رہے ہیں، ایک روم لے کر گزارا کر رہے ہیں لوگ، پوری ایسے ایسے بندے بھی ہیں ایک روم کے اندر 4-5 بچے بھی، میاں بیوی بھی گزارا بھی کر رہے ہیں، ہے جی اللہ اکبر۔ ان سے پوچھو، ٹھیک ہے؟ ہمیں اللہ نے رشتہ دار دیے، بیوی بچے، ہسبینڈ وائف کا رشتہ اللہ نے دیا انسان کو۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ ہسبینڈ وائف کا تعلق ہے، نہ کچھ ہے، نہ رشتہ دار ہیں، بس اکیلے زندگی گزار رہے ہیں اور ٹینشن کے اندر ہیں وہ۔ بھائی تم سوچو ہمارے پاس کم از کم ہے تو صحیح نا، رشتہ دار ہیں تو صحیح، بہن بھائی ہیں، لوگوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، مر کھپ گئے ہیں بیچارے، کوئی سیلاب زلزلہ آیا تو اس میں مر کھپ گئے سارے، فیملی تباہ ہوگی، ایک بندہ بچ گیا، وہ کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، رہ رہے اکیلا۔ تو یہ آپ کے پاس رشتہ دار اللہ نے ریلیٹیوز دیے تو آپ اس کے اوپر فوکس رکھو، شکر ادا کرو جو آپ کے پاس تھا، جو آپ کے پاس ہے اس پر شکر ادا کرو، جو نہیں ہے اس پر ریس نہ کرو، خواہش نہ کرو۔ اللہ کو پتہ ہے تمہارے لیے ایک چیز نقصان دہ ہے، اللہ اس لیے نہیں دے رہا تمہیں، یہ دیر ہے، اس میں اندھیر تو نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت کی 3 طریقے ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ دعا مانگتے ہیں یا اللہ مجھے یہ چیز دے دے، یعنی کوئی بھی فار ایگزامپل آپ اللہ سے جو ہے نا اپنا بنگلہ مانگتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے یہ اس کے لیے بنگلہ اچھا نہیں ہے، آپ مسجد میں دعا پڑھ کے نکلتے ہیں، یہ دعا بنگلہ یا اللہ دے دے، آپ کے قسمت میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد سے دعا کر کے نکلے گا تو اس کو گاڑی ٹکر مار کے اس کی ٹانگ توڑ کے چلی جائے گی۔ اللہ کو پتہ ہے بنگلہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے اس کو بنگلہ میں نہیں دیتا، اپنے بندے کی مشکل ٹال دیتا ہوں اس دعا کے بدلے۔ بندہ روڈ کراس کرتا ہے، اس کو کوئی گاڑی نہیں مارتی، واپس گھر صحیح سلامت آ جاتا ہے، اپنے فیملی میں بیٹھتا اٹھتا ہنستا کھیلتا، اور ساتھ گلے گزاری بھی کرتا ہے، میری تے کدے سنتا ہی نہیں اللہ کے بندے، تیری اللہ نے سنی ہے، تیرے اوپر سے دعا کے بدلے مشکل ٹال دی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی نہیں ہوتا تو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے دعا قبول ضرور ہوتی ہے، کسی بھی طریقے سے ہوتی ضرور ہے، دعا ضائع نہیں جاتی، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا کرتے رہیں تو اللہ مشکلیں ٹال لیتا ہے، مشکلیں آتی ہیں، نبیوں پیغمبروں ولیوں پر بھی آئیں، اور انسان کے قسمت میں جو لکھی ہوئی ہے خوشی وہ بھی آ کر رہے گی، جو تکلیف نہیں لکھی ہوئی وہ نہیں دے سکتی ساری دنیا مل کے، جو لکھی ہوئی وہ ہر حالت میں پہنچے گی، اور انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، کہیں نہ کوئی میری ضرور کوتاہی ہے، میں اللہ کو بلیم نہیں کر سکتا، اللہ نے ظلم کیا ہے میرے پہ یہ مشکل بھیج کے، نہ میرے اندر کوتاہی ہے کوئی، اس کی وجہ سے میرے اوپر یہ مشکل آئی ہے، ہو سکتا ہے مجھے ابھی نہیں ذہن میں آ رہا میری کون سی گناہ کوتاہی ہے جی وہی، لیکن ضرور ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ آپ نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ نہیں آپ پر عذاب بھیجے گا، آپ نیکیوں کی حالت جب تک نہیں بدلتے اللہ آپ سے نعمتیں چھیننے والا معاملہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ گناہ والا معاملہ جب تک نہیں اپنے گناہ والی زندگی صحیح کرتے اپنی، تب تک اللہ عذاب بھی نہیں ہٹائے گا،
لیکن عذاب اور اس کے نا دو قسمیں، آزمائش ہے آپ پر اللہ کی، نبیوں پر بھی آئیں، اللہ کے ان کے گناہ نہیں ہوتے تھے لیکن درجات بلند کرنے کے لیے آزماتا ہے اللہ اپنے پیاروں کو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا آپ پر تکلیف آئی ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ آپ پر یہ اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ اگر آپ کی زندگی اسلام کے مطابق گزر رہی ہے، فل لائف 24 آورز کی، پھر بھی تکلیفیں آئی ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے آپ پر انعام ہے، آپ کے مزید درجات بلند کر کے قیامت میں آپ کو اونچی جنت میں اللہ بھیجنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے گناہوں والی زندگی گزر رہی ہے اور ٹینشنیں آ رہی ہیں تو آپ کو اپنے اعمال صحیح کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، اپنے اعمال صحیح کرنے چاہیے۔ تو یہ ہے کہ انسان کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے کیا ہے، کیا فرمایا؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ انشاءاللہ کل یہاں سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔